السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ صدق اللہ العظیم۔ دوستو بزرگو، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور آج اس کی 12 تاریخ ہے۔ مشہور قول کے مطابق اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول کی علماء نے لکھی ہے۔ حالانکہ اس کے علاوہ بھی علماء نے اور تاریخیں بھی بیان فرمائی ہیں، لیکن اتنی بات یقینی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ربیع الاول کے مہینے میں ہی دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ چونکہ آپ سے ایک بڑا کام لینا تھا اور سارے عالم کی ہدایت، سارے عالم کی کامیابی، فلاح اور بہبودی کا ذمہ دار بنا کر آپ کو دنیا میں مبعوث کیا گیا تھا۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری سے لے کر بلکہ اس سے بہت پہلے سے، جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعے کو بھی عرض کیا تھا، ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ظاہر فرمائی جو انسانوں کی عقل اور سمجھ کے بالکل خلاف تھی، اور اس بات کو پوری انسانیت کے سامنے ظاہر کرنا تھا کہ ایک بہت بڑی شخصیت، ایک بہت بڑے مرتبے اور مقام کا شخص دنیا میں آنے والا ہے، اور اس کے ذریعے سے پوری دنیا میں ایک ایسا انقلاب برپا ہوگا کہ دنیا کی برائی بھلائی سے، دنیا کی خرابی اچھائی سے، دنیا کا باطل حق سے، اور دنیا کی تمام برائیاں اور اچھائیوں سے تبدیل ہو جائیں گی، اور دنیا جو بد امنی کا گہوارہ بنی ہوئی ہے، اس شخصیت کی وجہ سے پوری دنیا میں امن، امان، سلامتی، خیر، بھلائی، انسانیت اپنے مقصد زندگی کو پہچان کر زندگی بسر کرنا، اپنی آخرت کو سامنے رکھنا، انسانوں کی خیر خواہی، بھلائی، ہمدردی، ان سب چیزوں کو وجود میں لانا تھا۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری کا انداز کچھ عجیب ہی اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمایا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ حالات وہ ہیں جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے پیش آئے، اور پھر آپ کی تشریف آوری ہوئی، اور حیات طیبہ کا ایک حصہ وہ ہے جو آپ کے دنیا میں تشریف لانے سے لے کر اور نبوت کا اعلان کرنے تک تقریباً 40 سال کا عرصہ۔ پھر ایک حصہ وہ ہے جو نبوت کا اعلان کرنے سے لے کر مکہ مکرمہ کے 13 سال، یعنی آپ کی عمر شریف کے تقریباً 53 سال کے ہونے تک۔
پھر اس کے بعد ایک حصہ وہ ہے جو اللہ کے حکم سے ہجرت فرمانے سے لے کر 10 سال مدینہ پاک کے اندر آپ نے اپنی وفات تک کے بسر فرمائے۔ آج مجھے چند باتیں صرف آپ کی پیدائش سے لے کر اور آپ کی نبوت کے اعلان تک کی عرض کرنی ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ چونکہ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کو آپ سے ایک بڑا کام لینا تھا، اس لیے آپ کی شخصیت اور آپ کا مرتبہ اور آپ کا مقام اور آپ کی حیثیت لوگوں کے دلوں میں پیوست کرنی تھی۔ اس لیے کچھ ایسی باتوں کا اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے ذریعے سے ظہور فرمایا جو انسان کی عقلوں کے بالکل خلاف تھی، جیسا کہ آپ کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ ان کی ماں کے یعنی ان کی پیٹ میں تھے حضرت آمنہ کے، تو عام طور سے عورتوں کو جو تکلیف حمل کے زمانے میں ہوتی ہے وہ فرماتی ہیں کہ وہ تکلیف مجھے کبھی بھی محسوس نہیں ہوئی۔ یہ ایک بہت بڑی بات تھی، ورنہ عورتوں کا وہ 9 مہینے گزارنا کتنا مشکل ہوتا ہے، وہ نہ ٹھیک سے کھا سکتی ہیں، نہ پی سکتی ہیں، نہ وہ ٹھیک سے سو سکتی ہیں۔ ایک بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے، اپنی خوراک کے ساتھ ساتھ بچے کو خوراک پہنچانے کی ذمہ داری ان کی ہوتی ہے۔ لیکن حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ ایسی کوئی چیز میں نے محسوس نہیں کی، بلکہ اس کے خلاف کچھ ایسی چیزیں میں نے دیکھی کہ جب آپ میرے پیٹ میں تھے تو میں باہر کہیں اپنی ضرورت سے جاتی تھی تو عرب کی تیز گرمی میں اور سخت دھوپ میں ابر اور بادل میرے اوپر سایہ کر لیا کرتا تھا۔ یہاں تک کہ اس زمانے میں پانی کی بڑی قلت تھی مکہ مکرمہ میں، کنویں سے پانی لایا جاتا تھا۔ فرماتی ہیں کہ پانی لینے جایا کرتی تھی تو وہ کنویں کا پانی خود بخود اس کی دیوار کے اور منہ کے قریب آ جاتا تھا، حتیٰ کہ عورتیں حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ مجھ سے یہ کہتی تھیں کہ آمنہ تم جلدی سے پانی بھر کر مت لے کر جاؤ، کیونکہ تم اگر لے کر پانی بھر کر چلی جاؤ گی تو پانی واپس نیچے چلا جائے گا اور ہمیں پانی لینے میں دشواری ہوگی۔ تم ہمارے پاس کھڑی رہو، تمہارے پاس کھڑے رہنے کی وجہ سے ایک تو جو بادل تم پر سایہ کیے ہوئے ہوتا ہے، عرب کی دھوپ میں وہ سایہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے گا، اور جب تک تم یہاں کھڑی رہو گی اس وقت تک پانی جو دیوار پر اور منہ کے قریب آیا ہوا ہے ہمیں بھی آسانی کے ساتھ پانی لینا میسر ہو جائے گا۔ فرماتی ہیں کہ آپ کی یہ برکت تھی کہ اگر سخت پتھر پر بھی میرا پیر پڑتا تھا چلتے ہوئے تو مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کسی فوم کے اوپر میرا پیر پڑ گیا ہو، یعنی پتھر تک نرم ہو جایا کرتے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی، والد کا انتقال چونکہ پہلے ہو چکا تھا، حضرت عبداللہ دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، حضرت عبد المطلب جو آپ کے دادا تھے آپ انہی کی کفالت میں تھے، اور بیت اللہ کے متولی تھے۔ میں اصحاب فیل کے واقعے میں بتا چکا ہوں کہ بیت اللہ کے متولی بہت دنوں سے عبد المطلب ہی چلے آ رہے تھے۔ اچانک آپ کے دادا عبد المطلب نے بیت اللہ کی دیواروں کو زمین پر جھکا ہوا دیکھا کہ دیواریں ایک دم جھک گئی اور پھر واپس ٹھیک ہو گئی۔ یہ بڑا عجیب واقعہ تھا ان کے یہاں، خود تعجب میں پڑ گئے کہ یہ ہوا کیا۔ لیکن عین اسی وقت جب دیواریں بالکل جھک گئی تھی اور اسی وقت سیدھی ہو گئیں
اپنے گھر پر آ کر معلوم کیا تو پوتے کے پیدا ہونے کی خوشخبری سنائی تھی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پیدا ہوئے تو دو باتیں بڑی خصوصیت کے ساتھ انہوں نے نوٹ کی۔ ایک تو بچے کی ناف جو ماں کے رحم سے جڑی ہوئی ہوتی ہے اس کو کاٹنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، اور دوسرے بچے کی ختنہ ہوتی ہے 7ویں دن یا کم عمری کے زمانے میں بچے کی ختنہ کراتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ماں کے پیٹ سے ہی ختنہ شدہ پیدا ہوئے تھے۔ عورتیں بچوں کو سیدھا لٹاتی ہیں، فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے بچے کو سیدھا لٹایا لیکن بچہ بالکل الٹا ہو گیا، گویا یہ اس بات کی علامت تھی کہ آپ نے دنیا میں تشریف لانے کے بعد سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کو سجدہ کیا۔ یہ آپ کی خصوصیات تھی۔ پھر ایک زمانہ آیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو دودھ پلانے کا تھا۔ چند دن علماء نے لکھا ہے کہ 7 دن حضرت آمنہ نے دودھ پلایا۔ پھر ابو لہب کی ایک بادی تھی صوبیہ، انہوں نے کچھ دن دودھ پلایا۔ ایک اور عورت تھی، انہوں نے پلایا۔ اس کے بعد عرب کے مشہور قاعدے کے مطابق گاؤں اور دیہات کی عورتیں، چونکہ گاؤں کی اور دیہات کی فضا بڑی اچھی ہوتی ہے، آب و ہوا بہت کھلا ہوا ہوتا ہے، وہاں کی عورتیں شہر کے بچوں کو لینے آتی تھیں تاکہ ان کی نشو و نما اچھے انداز سے گاؤں اور دیہات میں ہوں، اور عرب کی جو زبان ہیں فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے دیہات میں زیادہ اچھی بولی جاتی تھی شہر کے مقابلے میں، اس لیے بچہ جب بولنا شروع کرے تو وہ اچھی اور صاف زبان بولے۔ اس لحاظ سے عورتیں آئیں اور مکہ مکرمہ کے مالدار بچوں کو لے کر چلی گئیں۔ اس میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا بھی تھیں۔ یہ کمزور عورت تھیں اور جس علاقے سے آئی تھیں وہ علاقہ قحط زدہ علاقہ تھا، بہت زیادہ بارش کے نہ ہونے کی وجہ سے، پیداوار نہ ہونے کی وجہ سے، جانور بھی نہیں تھے، مر گئے تھے، یا جو جانور تھے ان کے تھن خشک تھے، کمزور ہو گئے تھے، غلہ نہیں تھا، لوگ بڑے پریشان تھے۔ عورتیں تقریباً جو 10 کی تعداد میں تھیں مکہ مکرمہ میں اسی لیے آئی تھیں تاکہ شہر والوں کے بچوں کو اپنے دیہات میں لے جائیں اور ان کی پرورش کریں، ان کو دودھ پلائیں تاکہ کوئی اچھی خاصی مزدوری مل جائے۔ عورتیں حضرت آمنہ کے دروازے پر بھی آئیں، لیکن جب پتہ چلا کہ یہ تو یتیم بچہ ہے تو چھوڑ کر چلی گئیں کہ یہاں سے کیا مزدوری ملے گی۔ حلیمہ سعدیہ بھی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دروازے پر پہنچیں، چونکہ مالداروں کے بچے تو اور عورتیں لے کر چلی گئی تھیں، اب یہی ایک یتیم بچہ تھا جس کو حضرت حلیمہ سعدیہ نے لیا اور لے کر روانہ ہو گئیں قافلے کے ساتھ۔ لیکن ایک عجیب بات یہ پیش آئی کہ جب قافلے کے ساتھ آئی تھی تو اور عورتوں کو انتظار کرنا پڑتا تھا، حلیمہ سعدیہ پیچھے رہ جاتی تھی اور بار بار کہتی تھی حلیمہ کیا بات ہے، تمہاری اونٹنی چلتی ہی نہیں ہے؟ وہ کہتی میری اونٹنی بہت کمزور ہے۔ بہت انتظار کے بعد میں مکہ مکرمہ میں یہ قافلہ پہنچا، لیکن جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو لے کر روانہ ہوئی تو 2 عجیب باتیں پیش آئیں۔ ایک تو یہ کہ چونکہ شوہر ساتھ میں تھے، شوہر آگے بیٹھے، حضرت حلیمہ بچے کو یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو لے کر پیچھے بیٹھ گئیں۔ سواری کو چلانا چاہتی تھی، سواری نہیں چلتی تھی، بیٹھ جاتی تھی۔ بہت کوشش کی، کیا بات ہے، سواری چلتی ہی نہیں ہے۔ قافلے والے بار بار تقاضا کر رہے ہیں کہ بھئی حلیمہ کیا بات ہے، تمہاری اونٹنی ایک تو بہت کمزور ہے، آتے وقت راستے میں ہمیں بہت انتظار کرنا پڑا تمہارا، اور اب تمہاری اونٹنی چلتی ہی نہیں ہے۔ خیر بہت کوششوں کے بعد میں شوہر نے کہا حلیمہ ایسا کرو کہ تم آگے آ جاؤ، میں پیچھے بیٹھ جاتا ہوں۔ شوہر اونٹنی پر پیچھے بیٹھے، حلیمہ آگے بیٹھی، آپ کو اپنے آگے گود میں بٹھایا۔ جیسے ہی آپ کو گود میں لے کر آگے بیٹھی تو سواری نے چلنا شروع کر دیا۔ گویا یہ علامت تھی اس بات کی
کہ جو بچہ ساری دنیا کا امام بن کر آیا ہے اگر اس کو پیٹھ دکھائی جائے گی تو یاد رکھو تمہاری زندگی کی سواری نہیں چل سکے گی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب بچے ہیں بالکل اور معصوم ہیں اور ابھی چند دن ہوئے ہیں دنیا میں آئے ہوئے، اس وقت میں اگر آپ کو پیچھے کیا گیا تو حلیمہ کی سواری چلنے کو تیار نہیں تھی اور آگے بڑھنے کو تیار نہیں تھی۔ آج کے زمانے میں یا قیامت تک جو آدمی بھی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کو اور آپ والی زندگی کو پیچھے چھوڑ کر اور اپنی سمجھ بوجھ سے دنیا کے رسم و رواج کے مطابق یا دنیا میں غیروں کے طریقوں کو آگے رکھ کر اپنی زندگی کو بسر کرے گا، یاد رکھیے وہ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ حلیمہ نے جب تک آپ کو آگے نہیں بٹھایا سواری چلنے کو تیار نہیں ہوئی۔ آج دنیا میں چاہے دنیا کتنی ہی ترقی کر جائے اور آگے بڑھ جائے، اگر اللہ کے نبی کا طریقہ اور آپ کی زندگی کو نہیں اپنایا گیا تو ظاہر میں کامیابی نظر آئے گی لیکن حقیقت میں آدمی ناکامی کے اندر چلا جائے گا۔ یہ بتانا تھا پوری انسانیت کو کہ آپ امام ہیں، لہذا آپ ہی کو اپنا امام بنا کر دنیا میں زندگی بسر کرو گے تو تمہاری زندگی کی سواری چل سکے گی اور کامیاب ہو سکو گے اور منزل پر پہنچ سکو گے، ورنہ نہیں پہنچ سکو گے۔ دوسری چیز، جب لوگوں نے دیکھا اور ساتھ والوں نے دیکھا کہ حلیمہ آتے وقت تو بہت پیچھے رہ گئی تھی، لیکن جب جانے کا وقت آیا اور واپس لوٹنے کا وقت آیا تو سب سے تیز سواری چل رہی ہے۔ جب منزل پر پہنچی تو لوگوں نے اور قافلے والوں نے حلیمہ سے کہا، حلیمہ کیا بات ہے، آخر تو نے اپنی سواری کو مکے میں پہنچ کر کیا کھلا دیا؟ یا تو اتنی کمزور تھی یا اب اتنی طاقتور ہو گئی جس کی وجہ سے سب سے پہلے تو واپس اپنے گھر پہنچ گئی؟ کیا تو نے اپنی سواری بدل لی؟ حلیمہ کہنے لگی، سواری نہیں بدلی ہے لیکن سوار بدل گیا ہے۔ اور حلیمہ نے اپنا ہاتھ دکھایا کہ میں نے اس کی لگام کو اور نکیل کو پکڑ پکڑ کر دھیرے چلانے کے لیے کھینچا لیکن میری انگلیاں زخمی ہو گئیں، سواری رکنے کو تیار نہیں تھی۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا معجزہ تھا۔ جب گھر پر پہنچے اور جو جانور اور بکریاں حلیمہ سعدیہ کے گھر میں پلی ہوئی تھیں اور دودھ نہیں دیتی تھی اور بڑی مشکل سے تھوڑا سا دودھ نکلتا تھا، ان کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ حلیمہ کی جتنے گھر میں برتن تھے جب وہ دودھ نکالا گیا تو سارے برتن دودھ سے بھر گئے، حتیٰ کہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے پڑوسیوں کو بلا کر اپنے جانوروں کے دودھ ان کے برتنوں میں نکال کر ان کو بھی پہنچایا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو دودھ پلاتی رہی۔ حلیمہ سعدیہ کا ایک بچہ اور تھا۔ حلیمہ نے اپنے چھاتی کو دو جگہ تقسیم کر لیا، ایک طرف سے اللہ کے نبی کو دودھ پلاتی تھی، ایک طرف سے دوسرے بچے کو دودھ پلاتی تھی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن حلیمہ کو خیال آیا کہ جس بچے کی برکت سے میرا گھر خوشحالی سے بھر گیا ہے، میں کیوں ایسا نہ کروں کہ آج اپنے دونوں جانب سے اس بچے کو دودھ پلا دوں تاکہ اس کا پیٹ خوب بھر جائے۔ روایتوں کا مضمون یہ ہے اور تاریخ میں اور کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جس جانب سے دودھ پیا کرتے تھے اور دوسری جانب اپنے دوسرے رضائی بھائی کے لیے تھی، جب حلیمہ نے دوسری طرف اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو لٹا کر دودھ پلانا چاہا تو آپ نے اپنا منہ موڑ لیا۔ گویا یہ آپ کو بتانا تھا کہ جو دنیا میں انصاف اور عدل قائم کرنے آئے ہیں وہ ماں کی گود میں بھی ناانصافی نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ کہلوایا، امرت ان اعدل بینکم، کہ مجھے اس بات کا حکم دیا ہے کہ میں تمہارے درمیان میں انصاف قائم کروں۔ جو دنیا میں انصاف قائم کرنے آئے ہوں وہ ماں کی گود کے اندر کس طرح ناانصافی کر سکتے ہیں۔
اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا نشو و نما بہت عجیب انداز سے ہوا۔ حلیمہ فرماتی ہیں کہ جو بچہ 1 مہینے کے بعد جتنا بڑا ہوتا ہے، آپ دن میں اتنے بڑے 1 دن میں ہو گئی تھی۔ دوسرے مہینے آپ میں بہت زیادہ حرکت پیدا ہو گئی، تیسرے مہینے آپ گھٹنے چلنے لگے، تیسرے مہینے آپ دیوار پکڑ کے کھڑے ہونے لگے، چوتھے مہینے آپ دھیرے دھیرے چلنے لگے، یہاں تک کہ جب سال پورا ہونے کو آیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بہت فصیح عربی زبان کے اندر لوگوں سے گفتگو کرنے لگے، حتیٰ کہ دوسروں کے سوالوں کا بہت معقول جواب دینے لگے۔ چونکہ اس زمانے میں بکریاں چرائی جاتی تھیں اور انہوں سے گزارا ہوتا تھا۔ حلیمہ کی ایک بڑی صاحبزادی تھی، یہ خود بوڑھی تھی، ان کے شوہر بوڑھے تھے، ایک جوان بچی تھی جو بکریاں چرانے کے لیے جنگل جایا کرتی تھی۔ ایک دن شیمہ جن کا نام تھا اپنی ماں سے کہنے لگی، اماں میں آج بکریاں چرانے نہیں جاؤں گی، میرے ساتھ کسی ہیلپر کو کریے، کوئی میرا معاون ہونا چاہیے، میں پریشان ہو جاتی ہوں، بکریوں کو کہاں سے اویئر کر کے لاؤں، بکریاں ادھر ادھر بھاگ جاتی ہیں۔ ماں کہنے لگی، بیٹا یہ کیسی عجیب بات کرتی ہو، یا گھر میں ہے کون تمہارے علاوہ؟ میں بوڑھی، تمہارے باپ بوڑھے، گھر میں کوئی دوسرا ہے نہیں، بکریاں تو تمہیں ہی چرانی ہیں۔ کہ اچھا ایسا کرو کہ یہ جو ہمارا بھائی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو میرے ساتھ بھیج دو، کیونکہ کبھی حلیمہ بھیج دیا کرتی تھی اور کبھی آپ کو ساتھ میں نہیں بھیجا کرتی تھی، کہ آپ ان کو میرے ساتھ بھیج دیا کرو۔ حلیمہ نے کہا، بیٹا تم بکریوں کو سنبھالو گی یا بچے کو سنبھالو گی؟ تمہارے لیے ڈبل مشکل کھڑی ہو جائے گی۔ کہ نہیں اماں، ان کو آپ میرے ساتھ بھیج۔ کیا بات ہے، کیوں اصرار کر رہی ہو؟ تو شیمہ کہنے لگی، اماں بات یہ ہے کہ جب میں اپنے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جاتی ہوں تو میں ایک جگہ بیٹھ جاتی ہوں، اور اگر وہاں کوئی درخت نہیں بھی ہوتا تو اس بچے کی برکت سے ابر اور سایہ میں ابر جو ہے وہ میرے اوپر سایہ کر لیتا ہے اور ٹھنڈی ہوائیں آنے لگتی ہیں، اور بکریاں جلدی جلدی جنگل میں چلی جاتی ہیں اور چارہ چر کے یہیں جمع ہو جاتی ہیں میرے پاس، اور بس پورا دن اس طرح گزرتا ہے کہ اس کے چہرے کو میں بھی دیکھتی رہتی ہوں اور چاروں طرف سے بکریاں بھی اس کے چہرے کو دیکھتی رہتی ہیں۔ اس بچے کو ساتھ لے جانے کی وجہ سے میرے لیے بڑی آسانی ہو جاتی ہے، اس لیے آپ اس بچے کو میرے ساتھ بھیج دیں۔ 4 سال تک آپ حلیمہ کے گھر پر رہے۔ جب 4 سال کے قریب آپ کی عمر پہنچ گئی تو حضرت آمنہ کی امانت واپس لوٹائی گئی مکہ مکرمہ، جہاں پر یہ امید تھی کہ عورتیں آپ کو چھوڑ کر اس لیے چلی گئی تھیں کہ یہاں سے کوئی مزدوری میں نہیں ملے گی، ہمیں یتیم بچہ ہے۔ حضرت عبد المطلب جو آپ کے دادا تھے، حلیمہ سعدیہ کو 4 سال آپ کی پرورش کی جو مزدوری اور انعام دیا، وہ علماء نے لکھا ہے تقریباً 1000 اونٹ اور بہت سارا سونا آپ نے مزدوری میں اور انعام میں ان کو دے کر بہت عزت کے ساتھ رخصت کیا۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ یہاں سے مجھے کچھ نہیں ملے گا، اللہ نے برکتیں بھی عطا فرمائیں اور اللہ نے بہت کثیر مال بھی عطا فرمایا۔ 6 سال کی عمر میں والدہ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا، والد پہلے ہی دنیا سے جا چکے تھے۔ 8 سال کی عمر ہوئی تو دادا بھی دنیا سے تشریف لے گئے۔ عبد المطلب جو آپ کے چچا تھے، ان کی کفالت کے اندر آپ آ گئے، لیکن آپ کی حیات طیبہ ایسی پاک صاف رہی کہ آپ اپنی اس عمر میں مکے کے مشرکین کے اور کفار کے درمیان میں صادق اور امین کے نام سے مشہور ہو گئے، اور ایسے ایسے معجزات لوگوں کے سامنے ظاہر ہوئے جس سے آپ کا مقام اور مرتبہ لوگوں کے دلوں میں پیوست ہو جائے، اس لیے کہ آپ سے ایک بڑا کام لینا تھا، اللہ پوری دنیا میں ہدایت کا کام لینا تھا، پوری دنیا کی رہبری کا کام لینا تھا۔ 7 سال کی عمر میں ایک دفعہ آپ کی آنکھ میں تکلیف ہو گئی۔ آپ کے دادا عبد المطلب نے بہت دوا کی لیکن ٹھیک نہیں ہوئی، تو سوچا کہ کسی سے دم کرا لیں، کسی نیک آدمی سے۔ تو اس زمانے میں عیسائی راہب ہوا کرتے تھے جو دنیا سے بالکل بے سو یکسو ہو کر
اور کہیں پہاڑ اور جنگل میں اپنے عبادت خانہ بنا کر وہاں عبادت کیا کرتے تھے، اور دنیا مافیہا سے کوئی ان کو واسطہ نہیں ہوتا تھا۔ عبد المطلب ایک راہب کے پاس آپ کو لے کر گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ راہب اپنی عبادت میں ایسا مشغول تھا کہ اس نے دروازہ کھولنا کسی کے آواز دینے پر مناسب نہیں سمجھا۔ جب 2-3 مرتبہ عبد المطلب نے آواز دی اور اس نے دروازہ نہیں کھولا تو اس کا جو عبادت خانہ تھا اس میں لرزہ پیدا ہو گیا اور زلزلہ آ گیا، اور قریب تھا کہ عبادت خانہ گر جائے۔ تو گھبرا کر وہ باہر آیا اور دروازہ کھولا اور سمجھ گیا کہ کوئی بڑے مرتبے والا آدمی آیا ہے جس نے دروازہ بجایا ہے اور میرے نہ کھولنے پر یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ آپ کو اندر بلایا، بٹھایا، غسل کیا، توریت کھولی، انجیل کھولی، اور اس میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی علامتوں کو دیکھا جو پچھلی کتابوں میں آپ کی علامتیں بیان کی گئی تھی، اور وہ راہب پہچان گیا کہ یہ نبی آخر الزماں ہے۔ عبد المطلب سے پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہ اس بچے کی آنکھوں میں تکلیف ہو گئی، آپ سے دم کرانے آیا ہوں۔ تو وہ راہب کہنے لگا کہ میں کیا دم کروں گا، یہ تو خود پوری دنیا کے لیے شفا بن کر آئے ہیں۔ اور اس راہب نے عبد المطلب آپ کے دادا سے یہ کہا کہ آپ تو ایسا کریے کہ انہی کا لعاب دہن، انہی کا تھوک لے کر ان کی آنکھوں میں لگا دیجئے اور ان کی آنکھیں اچھی ہو جائیں گی، اللہ نے شفا رکھی ہے۔ چنانچہ عبد المطلب گھر پر لے کر آئے اور آپ کا لعاب دہن آپ کی آنکھوں میں لگایا گیا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ اس کے بعد کبھی زندگی میں آپ کی آنکھوں میں تکلیف نہیں۔ آپ غار ثور میں ہیں، اور غار ثور کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سارے سوراخ بند کر دیے، ایک سوراخ پر اپنی ایڑی لگا لی کیونکہ کپڑا ختم ہو گیا تھا۔ وہاں ایک زہریلے جانور نے آپ کو کاٹا تو ابو بکر رونے لگے، آنسو ٹپکے، کیا ہوا؟ کہ ایک زہریلے جانور نے کاٹا ہے۔ آپ نے وہاں اپنا لعاب دہن لگایا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا سارا زہر ختم ہو گیا۔ آپ کے لعاب دہن سے دنیا میں نامعلوم کیسی کیسی کرامتیں اور معجزات پیش آئے۔ ایک مرتبہ صحابہ کے پاس پانی ختم ہو گیا، ایک پیالہ پانی آپ کے پاس لایا گیا، آپ نے ذرا سا اپنا لعاب دہن اس میں ڈالا۔ صحابہ فرماتے ہیں اس پانی میں اتنی برکت ہوئی کہ سارے قافلے والوں نے اپنی ضروریات بھی پوری کر لی اور پورے قافلے والوں نے پی کر اپنی پیاس بھی بجھا لی۔ الغرض 25 سال کی عمر میں یا 24 سال کی عمر میں آپ کی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوئی۔ اس طرح آپ نے اپنی عمر شریف کے 40 سال پورے کیے کہ لوگ اپنے سنگین مسائل کے اندر آپ سے فیصلہ کرایا کرتے تھے۔ بیت اللہ کی تعمیر کا موقع آیا تو حجر اسود کو اپنے مقام پر رکھنے میں جھگڑا پیدا ہو گیا، قریب تھا کہ تلواریں چل جائیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر سب متفق ہو گئے کہ آپ جو فیصلہ کر دیں گے وہ فیصلہ ہم سب کو منظور ہوگا۔ حالانکہ ابھی آپ نے کوئی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، لوگ جانتے بھی نہیں تھے کہ ابھی آپ نبی ہیں، لیکن آپ کی سچائی و امانت داری اور آپ کی اچھی زندگی کا سب کو اقرار تھا۔ آپ نے کہا جتنے قبائل ہیں سب اپنا ایک نمائندہ متعین کر لیں، اور ایک چادر پر اس کو رکھا گیا حجر اسود کو، اور ہر نمائندے نے اس کا کونا پکڑ کر اس کو اس کے مقام تک پہنچا دیا۔ آپ نے فرمایا اس طرح کرنے سے ہر قبیلے کا اس میں رکھنے میں حصہ ہو گیا، اور اس پر سب متفق ہو گئے، اور جو لڑائی ہونے والی تھی اللہ نے وہ سب ختم کر دی۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ تھی۔ نبوت کے اعلان سے پہلے آپ صادق اور امین کہلائے، آپ کی زندگی لوگوں کے سامنے پیش کرنی تھی کہ یہ ایسے پاک صاف ستھری زندگی والے ہیں کہ ان سے ایک بڑا کام لیا جانا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی اور اس سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا